کہ انتہائی ممتاز ہستی یعنی سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کریں گے. آپ نے ضرور ہمارے ساتھ جڑے رہنا ہے. ناظرین کرام، یہ ذہن میں رکھے پہلے تو بات کہ اللہ جسے چاہے جب چاہے جیسے چاہے اپنا بنا لے، اس کی زبان و قلب کو توبہ کی توفیق عطا فرما دے، اسے اپنے پیاروں کی صف میں کھڑا کر دے، اس کی محبت و عقیدت کو لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دے. یعنی پہلی صدی ہجری کی ایک ایسی ہی ممتاز ہستی جو علم و معرفت کے آسمان کے روشن ستارے ہیں، بلکہ یوں کہیں جو آسمان ولایت کے مہتاب اور تابعین کی جماعت کے روشن آفتاب ہیں، جن کی توبہ ایسی مقبول بارگاہ ہوئی صاحب، ایسی مقبول بارگاہ ہوئی جو رہتی دنیا تک سلوک کی راہ کے مسافروں کے پیشوا بن گئے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث کا علم پا کر اپنا علمی دامن وسیع کرنے والے اور حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے مصاحب و مرید بن کر روحانی فیضان سے اپنا باطن چمکانے والے حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ وہ مبارک ہستی ہیں جو امام طریقت بھی ہیں اور نقیب اہل محبت بھی ہیں، جو کاروان عشق و مستی کے قافلہ سالار ہیں، سفینہ تحقیق و کرامت ہیں، شمشاد شرف ولایت ہیں، معدن وفا و صفا ہیں، پیکر جود و سخا ہیں، رازدار صحف سماویہ ہیں، آفتاب امت ہیں، فرید دہر ہیں، ارباب زہد و ورا کے سردار ہیں، کشور ولایت کے تاجدار ہیں، نقیب اہل محبت ہیں، عالم با عمل ہیں، جو فقر و فاقہ کی کبا پہنے، زہد و تقوی کا دامن مکمل طور پہ تھامے، جن و انس کی زینت ہیں، جو ظاہری اعتبار سے غلام زادے تھے، ظاہری اعتبار سے غلام زادے تھے، لیکن باطنی طور پر بالتحقیق اہل تصوف کے عظیم مشائخ میں شمار ہوتے ہیں، جو مقام و مرتبے کے اعتبار سے اپنے زمانے میں اپنی نظیر نہیں رکھتے تھے. پورا عراق جن کی علمیت و زہد و تقوی کا مکمل طور پر معترف تھا، جن کی قناعت پسندی کا یہ عالم تھا ناظرین کہ اپنے ہاتھ کی کمائی کھاتے تھے. کتابت قرآنی جن کا پیشہ تھا، جو قرآن کریم کے ماہر زر نگاروں میں سے ایک تھے، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظاہری حسن و جمال کے ساتھ باطنی کمالات سے بھی خوب نوازا تھا. عنابت اور رجوع اللہ جن کا معمول تھا، یعنی ہر وقت توبہ کی اور گریہ ازاری کی اور خوف خدا کی کیفیت میں رہا کرتے تھے، جو اللہ کی بارگاہ کی طرف پلٹے تو تنبورے سے نکلنے والی آواز کی اے مالک کیا بات ہے، توبہ میں دیر کیوں کی صدا سن کر پلٹے. یعنی یوں بنیادی طور پر سمجھ لیجئے کہ ان کو یہ محسوس ہوا کہ ان کو بتایا گیا کہ تو کسی اور راہ کا مسافر ہے مگر راستہ کوئی اور اختیار کر بیٹھا ہے. حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عمل کے نہ ہونے کا خوف عمل سے بڑھ کر ہونا چاہیے. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ایسا ہوتا ہے تو انسان اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی ہو کر اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں مشغول کر لیتا ہے، ہر وقت خوف و امید کی کیفیت میں رہتا ہے اور اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں مکمل طور پر سبمٹ کرا دیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی لوگوں کو دلوں میں اس کے مقام و مرتبے کو ایڈمٹ کرا دیتا ہے. ناظرین کرام، حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کے خوف خدا کا یہ عالم تھا کہ آپ کے سامنے جب سورہ فاتحہ کی 34 آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین کی تلاوت کی جاتی تھی تو آپ مضطرب ہو کر رونے لگتے تھے اور فرماتے تھے کہ اگر یہ آیت قرآن کی نہ ہوتی تو میں کبھی نہ پڑھتا، کیونکہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، حالانکہ ہم تو محض نفس کے پجاری ہیں اور لوگوں سے مدد کے متمنی ہیں. یعنی کتنا واضح، کتنا صحیح اور کتنا یوں کہہ لیجئے کہ اس دور کے اعتبار سے بھی ہمیں بر وقت یہ فرمان لگتا ہے، یعنی بر موقع بر محل لگتا ہے. آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جس سے قیامت کے دن کوئی فائدہ حاصل نہ ہو اس کی صحبت سے کیا فائدہ. آپ نے کسی کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا کہ تقدیر الہی پہ راضی رہے تاکہ تجھ کو عذاب حشر سے نجات مل سکے. ناظرین کرام، مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کی حیات طیبہ میں اخلاص کا رنگ بڑا نمایاں نظر آتا ہے. آپ رحمۃ اللہ علیہ کی حیات طیبہ یہ بتلاتی ہوئی نظر آتی ہے کہ جب تک عمل میں اخلاص کے پانی سے آبیاری نہ کی جائے تو عطاؤں کے پھل کبھی شاخ نہیں دیا کرتے، بلکہ ذلت و مایوسی کی خاردار جھاڑیاں زندگی کے راستے میں بسیرا کر لیا کرتی ہیں. اسی طرح آپ رحمۃ اللہ علیہ کی دنیا سے بے رغبتی ایسی اور دنیا کو اس طرح طلاق دے چکے تھے کہ بصرہ کی امیر ترین خاتون جو اپنے باپ کے بعد ساری جائیداد کی اکلوتی وارثہ تھی، اس کا رشتہ صرف اس لیے ٹھکرا دیا کہ اب دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے. صبر و ضبط میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کا کوئی ثانی نہ تھا، بس ایک لباس اپنے لیے استعمال کیا کرتے تھے اور اسی کو استعمال میں رکھتے تھے، اور فقر و فاقہ کا یہ عالم تھا کہ سوکھی ہوئی روٹی کو پانی میں بھگو کر نمک کے ساتھ کھاتے تھے. اللہ تعالی ہمیں بھی دنیا کی اصل حقیقت کو سمجھنے والا بنا دے.